بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا نودی للصلاۃ، کہ جب اذان ہوتی ہے تو ادبر الشیطان وَلَهُ غرار، اذان کی آواز سن کر شیطان کی مارے خوف کی ہوا خارج ہو جاتی ہے اور وہ شہر چھوڑ کر بھاگتا ہے۔ فرمایا مدینے سے تقریباً 80 کلومیٹر دور ہے الروحہ شہر، یہ وہاں جا کر پناہ لے لیتا ہے، اتنا خوف زدہ ہو جاتا ہے اذان کی وجہ سے۔ اسی لیے جن گھروں میں جادو، جنات، سایہ وغیرہ کوئی بھی ایسا معاملہ ہو تو معالج کہتے ہیں کہ گھر میں زیادہ سے زیادہ اذانیں دو، اور اگر چھوٹا بچہ زیادہ تنگ کرے یا روئے تو بھی اس کے کانوں میں اذان دو، شیطان اذان کی آواز سنتے ہی بھاگ جاتا ہے، لیکن جیسے ہی اذان مکمل ہو جائے تو وہ واپس آ جاتا ہے۔ نمازیوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنے کے لیے اقامت شروع ہوتی ہے تو پھر دوڑ جاتا ہے، اب اقامت ختم ہوئی، نماز شروع ہو گئی تو پھر یہ فوراً آ جاتا ہے۔ نمازی کو ایسی ایسی بھولی ہوئی چیزیں یاد کراتا ہے کہ اور ایسی ایسی پلاننگ نمازی کے دماغ میں چلاتا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بندہ شیطان کے وسوسے ڈالنے پر وسوسے کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ اسے یاد ہی نہیں رہتا کہ رکعتیں پوری ہو گئی، کم ہیں یا زیادہ ہیں، درمیانی تشہد میں بیٹھا یا نہیں بیٹھا، سجدے 2 کیے یا 1 کیے، اور ایک دم جب ہوش میں واپس آتا ہے تو اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ نماز میں کہاں تھا، کون سی رکعت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نماز کے لیے ایک اسپیشل شیطان ہے جس کا نام خنزب ہے۔ اس شیطان کا جو نماز میں بندے کو ڈسٹرب کرتا ہے اس کا نام ہے خنزب۔ اس کی ڈیوٹی ہی یہ ہے نمازی کی نماز کو خراب کرنا۔ اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی کہ آپ جب نماز پڑھ رہے ہوں اور نماز میں ڈسٹرب ہو رہے ہیں، آپ کے وہ خیالات دماغ میں چل رہے ہیں، نماز میں توجہ نہیں ہے، تو آپ فوراً لیفٹ سائڈ پہ تھوڑا سا گردن کو موڑیں، بالکل معمولی سا، اور 3 دفعہ ایسے کریں، پھٹکاریں 3 دفعہ، اور پھونک جو ہے نہیں بہت زیادہ نہیں نکلنا چاہیے، بس تھوڑی سی جیسے ہوتا ہے نا محسوس ہو۔ 3 دفعہ یہ کہہ کے پھر اعوذ باللہ من الخنزب یہ کہیں، تو پھر دوبارہ جس حالت میں ہے اس حالت میں آپ نماز پڑھتے رہیں، ساتھ کنٹینیو رکھیں نماز، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ خود دیکھیں گے کہ ماشاءاللہ اگر آپ کو نماز کا ترجمہ آتا ہے تو آپ کا پورا پراپر جو توجہ ہوگی وہ آپ کی ترجمے کی طرف آ جائے گی، نماز کی طرف آ جائے گی۔ اور اگر آپ نماز میں مطلب آپ کی توجہ وہ ترجمہ نہیں بھی آتا پھر بھی آپ کا انشاءاللہ فوکس نماز پہ ہوگا، آپ کو غلطیاں نہیں لگیں گی، آپ کی نماز جو ہے وہ خشوع و خضوع والی ہوگی۔ تو اس لیے آپ چاہے سجدے میں ہوں، چاہے رکوع میں ہوں، چاہے قیام کر رہے ہیں، چاہے تشہد میں ہیں، کسی بھی حالت میں آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں، یعنی جہاں بھی آپ فیل کریں کہ میری نماز سے دھیان بھٹک رہا ہے تو آپ فوراً 3 دفعہ لیفٹ سائڈ پہ ہلکا سا کرنا ہے، یہ نہیں کہ گردن موڑ لینی ہے، بس تھوڑا سا ایک ہلکا سا کرنا ہے، اور پھر ایسے کرنا ہے، اور پھر اعوذ باللہ من الخنزب پڑھنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ کیونکہ قیامت والے دن قبر میں بھی سب سے پہلا جو سوال ہونا وہ نماز کا، تو خدا را اپنی نمازوں کو بہترین کریں، اور دوسرے بہن بھائیوں کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین نمازی بنائے۔ اللہ تعالیٰ فلسطین کے جو میرے مسلمان بھائی ہیں ان کی مشکلیں آسان کرے، اللہ دشمنوں کو نیست و نابود کر دے، غارت کر دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔